ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کا وہی حال کریں گے جو ہم نے اپنے کشمیر کا حال کیا ہوا ہے. آئی فیل لائک ہمارے کشمیر کا کیا حال ہے؟ بہت پرابلمس ہیں وہاں پہ بھی. آئی ایم فرام کشمیر, تو کافی مسئلے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو پاکستان نہیں بننے دیں گے. یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد. سو اٹ مینس ان ادر ورڈز وہ سیدھا سیدھا پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ تم نے لوگوں نے یہ کروایا ہے. واحد قوم ہے جو قتل و غارت پر خوشیاں مناتی ہے. تو بہرحال اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو جتنا ان کے جو یہ دہشت گرد ہے ان کو جتنے چھتر مارے جائیں اتنا کم ہے. جس طرح امریکی پاکستان میں گھس کے اسامہ بن لادن کو اٹھا کے مار کے اس کو سمندر میں پھینک کے چلے گئے تھے. میں پاکستان کے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر وہ سچ مچ ہندوستان سے دوستی چاہتے ہیں تو پھر یہ بند کیجیے. کشمیر پاکستان نہیں بنے گا, نہیں بنے گا, نہیں بنے گا. تو وہاں سے آئیں گے, پھر وہاں پہ کیسز آئیں گے. ہم ادھر کے کیس نہیں حل کر سکتے, ہم ادھر کے حل کریں گے. پہلے اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے. جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہ والی بات ہے, پہلے اپنا گھر صاف کرو, پھر کسی اور کے گھر میں جا کے. فاروق عبداللہ نے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ آپ نے پچھلے 75 سال بڑی کوشش کی کشمیر کو پاکستان بنانے کی, وہ نہیں بنا, تو یہ کوششیں بند کر دیں. کشمیر پاکستان نہیں بنے گا. لیکن وہ ہم لوگوں کو ہماری آواز کو دبا کے رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس بڑا کچھ ہے لیکن ہمیں وہ کرنے نہیں دے رہے. اس طرح لوگ دنیا نہیں ہمیں کرنے دے. نہیں, دنیا نہیں, مطلب انٹرنیشنل جو لوگ ہیں نا, جو انڈین کے ساتھ ملے ہمیں, وہ ہمیں کرنے نہیں دے رہے. اسرائیل اس وقت تلا ہے, اس نے کسی کی نہیں سنی. تو اب بڑا انٹرسٹنگ وقت آنا ہے کہ ابھی انہوں نے پہلے حزب اللہ کو ڈیکیپیٹیٹ کر دیا, لیڈرشپ کو. اب یہ حماس بھی بالکل ہی لڑک ہی گئی ہے. اب اگلے 10 سال تک بالکل نہیں اٹھ سکتے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہی اسی طرح کے راکٹ مارتے رہیں گے یا کچھ بھی, ان میں کوئی ہمت نہیں رہے گی. اب جموں اینڈ کشمیر کے اندر ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ ایک اٹیک ہوا, اور وہ اٹیک کے اندر ایک ڈاکٹر اور 6 ورکر جو تھے وہ مارے گئے. تو مسلم یہ جو اسلامک پروپیگنڈسٹ ہیں آن لائن, ساروں کو تکلیف مچی ہوئی ہے. سارے وہ جی بڑا ہیروئکلی مرا, یہ جی وہ کر دیا. کیا کیا اس نے, اپنا پورا ملک آگے لگوا دیا. غزہ بالکل کار پارک بنا دیا انہوں نے, فلیٹن کر دیا انہوں نے. کیا ملا تمہیں اینڈ میں؟ کچھ بھی نہیں ملا. یو بیٹر نو, کیوں نہیں کہتے. کوئی ہے یہاں پہ جو پاکستان کی نیشنلٹی چاہتا ہے؟ Is anyone is there? Nobody is there. لشکر طیبہ کا ایک آف شوٹ کہا جا رہا ہے, اس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے, اور یہ رپورٹ انڈیا ٹوڈے کی ہے. اور ریزسٹنس فرنٹ کے چیف ہیں شیخ سجاد گل, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہیں اٹیک کے. لوگوں نے بھول جانا یہ جو پروٹیسٹ آپ کو نظر آتے ہیں ختم ہو جانے ہیں, اور اسرائیل نے کہیں نہیں جانا, اسرائیل نے یہیں پہ رہنا. اور یہ جو ووکیز ہیں, جو پروٹیسٹ کرتے ہیں نیلے بالوں والے یا LGBTQ گیز فار غازہ وغیرہ, وہ اصل میں ان کی بھی ایک دماغی بیماری ہے. ان کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. صرف کشمیر کمپلیٹ, پہلے ہم اپنے حالات کو ٹھیک کر لیں. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ آئی ایم ناٹ ان سپورٹ آف لائک کہ وہ انڈیا کا جائے یا ہمارے پاس آئے. وہ اپنی الگ اسٹیٹ بن جائے, اٹ وڈ بی ویری گریٹ اگر وہ الگ سے ہو جائے, کیونکہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کا وہی حال کریں گے جو ہم نے اپنے کشمیر کا حال کیا ہوا ہے. آئی فیل لائک ہمارے کشمیر کا کیا حال ہے؟ بہت پرابلمس ہیں وہاں پہ بھی. آئی ایم فرام کشمیر, تو کافی مسئلے ہیں اب, لیکن کافی بہتر ہو گئے. لائک بجلی وغیرہ بھی اب ایزی ہے وہاں پر, لیکن کافی جدوجہد کے بعد, بہت لوگوں کے مرنے کے بعد اب وہاں پہ ٹیسٹ کرنے کے بعد 3 سے 5 روپے کا یونٹ ہوا ہے وہاں. ہاں, لیکن اس میں آپ نے دیکھا کتنی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں, کتنے لوگ ہیں. تو یہاں پہ اس ملک میں ہر چیز بہت مانگ کے لینی پڑتی ہے, ہر چیز کے لیے. اب میں کچھ اور میٹرز ہائی لائٹ کروں گی تو زیادہ بات ہو جائے گی, لیکن چھوٹے چھوٹے سے میٹرز ہائی لائٹ کریں نا, کہ اور وہاں پر کیا کیا پرابلمز ہیں. ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے سے چھوڑے, آپ پہلے لاہور کے پرابلمس کو تو حل کریں. آپ وہ میرا کوشچن یہ کہ ڈو یو گائز تھنک کہ وی ڈیزرو کشمیر, ہم کشمیر کو اپنے ساتھ بنائیں. آئی ڈونٹ تھنک سو رائٹ ناؤ کہ وی ڈونٹ, کیونکہ ہماری اپنی ابھی بے روزگار والی حالت ہے, بینگ ویری آنیسٹ. ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں سرحد پار کی. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں کے مسئلے مسائل حل کرنا کس کا فرض ہے. اقوام متحدہ میں جا کر ہم کہتے ہیں کشمیر ہمارا پارٹ بننا چاہیے, وہاں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, لیکن اگر الٹا یہاں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, اس کا کیا ہوگا؟ جسٹس یہاں پہ بھی نہیں ملتا, جو یہاں پہ لوگ رہنے انہیں بھی نہیں ملتا. تو وہاں سے آئیں گے, پھر وہاں پہ کیسز آئیں گے. ہم ادھر کے کیس نہیں حل کر سکتے, ہم ادھر کے حل کریں گے. پہلے اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے. جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہ والی بات ہے, پہلے اپنا گھر صاف کرو, پھر کسی اور کے گھر میں جا کے اپنا وہ کرو. تو اگر میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو, میں یہ بھی نہیں کہتی کہ وہ انڈیا کے پاس چلا جائے, وہ اپنی الگ اسٹیٹ بن جائے تو وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے, ہم سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے, بیکاز دے ہیو سینس آف اپ گریڈیشن ان دیئرز. کہ وہ سمجھتے ہیں اس سے یہاں پاکستان بنے گا. آج کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں وہاں سے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو اور ہم لوگ آگے بڑھیں, ہم لوگ مشکلوں سے نکل سکیں.
मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए। मुझे उन्होंने कहा है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अटैक्स पाकिस्तान ने करवाए कश्मीर के अंदर। वो तो हर अटैक के बारे में यही कहते हैं, हर चीज़ के बारे में यही कहते हैं, जो भी होता है। तो हर बुरा काम हमने किया होता है, क्योंकि लेकिन गलती हमारी, हमने अपनी ऐसी इमेज रिप्रेजेंट किया दुनिया के सामने, क्योंकि हमारे कुछ सियासतदान इतने कमज़ोर हैं, वो नहीं बोल सकते आगे होके। अगर मुझ में से अब मैं यहाँ पीटीआई बोलूँगी तो पुलिस मेरे घर आ जाएगी फिर। तो चीज़ें मतलब नहीं है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभी पीजीसी वाली चीज़ आपके सामने है, हर चीज़ तो नहीं है वो चीज़ें आपको इस तरह से। तो मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ, मेरे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल मुझे इतने लोगों का पता भी नहीं, लेकिन मेरा पहले ये कि आप अपने आप को पहले ठीक करें, फिर आप बड़ी छलांग मारें करें। यू आर फ्रॉम कश्मीर, तो आपको फिर इंडियन साइड का भी पता होगा। आपने मैं रही शुरू से लाहौर में हूँ, मेरा मतलब ख़ानदान और सारी ब्रॉटअप उधर से, लेकिन मेरा रहना सब लाहौर में ही है। तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि मुझे वहाँ की मेरी फैमिलीज़ वहाँ रहती है, तो मुझे उधर के प्रॉब्लम्स का पता होता है। अब आके काफ़ी जद्दोजहद के बाद कुछ चीज़ें नॉर्मल हुई हैं, बिजली आई है, गैस अभी भी नहीं है वहाँ पे, लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं या लकड़ियाँ यूज़ करते हैं। सिलेंडर वो लोग यूज़ करते हैं जो अमीर है वहाँ पे, जो वाहिद कौम है जो कत्ल गारत पर खुशियां मनाती है। तो बहरहाल उसका एक ही हल है कि इनको जितना इनके जो ये दहशतगर्द है, इनको जितने छितर मारे जाएं उतना कम है। जिस तरह अमरीकी पाकिस्तान में घुस के उसामा बिन लादेन को उठा के मार के उसको समुद्र में फेंक के चले गए थे, उसी तरह याह्या सिनवार को भी इसराइल ने आज बल्कि कल, अब तो तकरीबन 24 घंटे हो गए इसको ऑपरेशन किया और एक्सीडेंटली मार दिया। उन्हें नहीं पता था कि ये याह्या सिनवार है। तो हुआ कुछ ऐसे कि जिस तरह आईडीएफ, जिसको ये डाइपर आर्मी कहते हैं, ट्रोल अपनी तरह से खूब करते हैं, इतने बेवकूफ हैं, लेकिन वो अगले मारी जा रहे हैं, लेकिन ये बस समझते हैं कि इंटरनेट पे हम ट्रोलिंग करके जीत जाएंगे जंग। खैर इस तरह होता हुआ तो कुछ नहीं है। तो बहरहाल वो उन्होंने एक फायर फाइट हुई, इंगेज किया और अंदर से फायरिंग आई, तो उसने फिर मुंह पे अपना कपड़ा डाला हुआ था, फाया जो है याह्या सिनवार ने, तो उन्हें नहीं पता था कौन है। तो उन्होंने ड्रोन भेजा, ड्रोन की फुटेज भी पड़ी हुई है, ट्विटर पे चल रही है, सर्कुलेट कर रही है। तो उस पे नजर आ रहा है कि उसका हाथ जो है वो उड़ गया था और दूसरा उसने एक छड़ी हाथ से फेंकी ड्रोन की तरफ। उन्होंने टैंक का मिसाइल मारा और फिर वो मर गया। उसकी तस्वीर भी आई, रबल था और उसका गोड़ा बुरे तरीके से फटा हुआ था और उसके सर पे इतना बड़ा सुराख था। तो बहरहाल याह्या सिनवार मारा गया। याह्या सिनवार की कहानी कुछ ऐसी है कि 1988 में इसको पकड़ा था, क्योंकि इसने 4 फलस्तीनियों का कत्ल किया था, जिनके ऊपर शक किया था कि वो 4